السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ محترم و معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس مختصر سے درس کے اندر میں جس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے توبہ و استغفار۔ اور اس موضوع کو اس لیے انتخاب کیا ہوں چونکہ استغفار کا تعلق ماہ رمضان سے بہت زیادہ ہے۔ آپ نے جمعہ کے خطبے میں یا دروس وغیرہ میں بہت ساری حدیثیں سنی ہوں گی جس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دوسری روایت من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کے اندر ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، تراویح کی نماز ادا کی، تہجد کی نماز ادا کی، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک تیسری اور روایت ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، تہجد کی نماز ادا کی، تراویح کی نماز ادا کی، ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، تو ایسی صورت میں اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو مغفرت
کا تعلق، استغفار کا تعلق ماہ رمضان سے بہت ہی گہرا ہے، لہذا میں نے یہ مناسب سمجھا کہ کچھ باتیں استغفار کے تعلق سے، توبہ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جائیں، تاکہ ہمارے اندر وہ احساس، وہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ توبہ استغفار انسان کو اپنی غلطی کا جب احساس ہوگا اس وقت وہ توبہ کرے گا۔ اگر کسی انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہے، اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں رہی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یا میں راہ راست سے بھٹکا ہوا ہوں، یا میں گناہ کا کام انجام دے رہا ہوں، اگر اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے تو پھر وہ توبہ بھی نہیں کرے گا، استغفار بھی نہیں کرے گا، معافی بھی نہیں طلب کرے گا۔ لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ اپنا محاسبہ کرنا سیکھے، اور جب تک محاسبہ نہیں کرے گا، اپنے آپ کو چیک نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ اپنے آپ کو پہچان بھی نہیں سکے گا اور اس کو اپنی غلطیاں نظر بھی نہیں آئیں گی۔ لہذا یہ ضروری شے ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو چیک کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ میرا شب و روز کیسے گزر رہا ہے، میری جو زندگی گزر رہی ہے یا جو گزر چکی ہے اس کے اندر میں نے کون سا عمل کیا ہے، اچھائی والا عمل کیا ہے یا برائی والا عمل کیا ہے۔ لہذا انسان جب اپنا حساب کرے گا، محاسبہ کرے گا، تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں کس راستے پر، کس ڈگر پہ جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب و کتاب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، یعنی کہ انسان کی موت واقع ہو جائے اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے، تب اس وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، اس وقت کوئی مہلت اور وقت نہیں دیا جائے گا کہ اب جا کے محاسبہ کر کے جو ہے اپنی اصلاح کر لو۔ لہذا کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے خود تم اپنا حساب کر لو، اپنا محاسبہ کر لو۔ لہذا جب انسان اپنے آپ کو چیک کرے گا، دیکھے گا، غور کرے گا، تو اسے پتہ چلے گا کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ہم اپنا محاسبہ کم کرتے ہیں، دوسروں کا محاسبہ زیادہ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی ہیں، اپنے اندر جو خامیاں، خرابیاں، جو برائیاں ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ ہمارے بازو والا کیا کر رہا ہے، ہمارے جو ہے لیفٹ والا کیا کر رہا ہے، سامنے والا کیا کر رہا ہے، وہ فلاں کیا کر رہا ہے، ہم اپنی زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں، ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہوئے، اور اپنے آپ کو چیک کرنے کا ہمارے پاس ٹائم اور وقت نہیں ملتا۔ تو ایسے لوگ جو ہے بے وقوف قسم کے لوگ کہلاتے ہیں، جو اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہیں بلکہ دوسروں کا محاسبہ کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے دور رکھتے ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے، اپنے غلطیوں پر نظر رکھے، اس کی اصلاح کرے، توبہ استغفار کرے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، دیکھیں کہ یہ جو شب و روز گزر رہے کیسے گزر رہے، ورنہ ہم اپنے آپ کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ یہ جو دور چل رہا ہے، یہ اس قدر رونقوں کے اندر، رنگینیوں کے اندر، مشغولیات کے اندر، یہ ٹائم ایسے بزی ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا، اپنے آپ کے بارے میں وہ نہیں سوچ سکتا۔ لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے، تنہائی میں کبھی بیٹھ کر اپنے آپ سے گفتگو کرے کہ میں صبح فجر میں اٹھا، اس سے لے کر عشاء تک میں نے کون سا عمل کیا، کیا میں نے 5 وقتوں کی نماز ادا کی، کیا میں نے قرآن کی تلاوت کی، میں نے جو کمایا حلال کمایا یا حرام کمایا،
میری زبان سے جو الفاظ نکلے صحیح نکلے یا غلط نکلے، میرے جو معاملات ہوئے چاہے تجارتی معاملات ہو چاہے خاندانی معاملات ہو، اچھے تھے یا برے تھے، اس لیے کہ ہر انسان اپنے بارے میں اچھا جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ ہم دنیا سے چھپا سکتے ہیں، لوگوں سے چھپا سکتے ہیں اپنی برائیوں کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نہیں چھپا سکتے، اور ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال کو پسند بھی فرماتا ہے۔ تو پہلی چیز ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم جو ہے اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، تبھی ہم اپنے آپ کو سمجھ پائیں گے، ورنہ ہم دوسروں کو سمجھنے میں اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہا کرتے تھے، وَزِنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، کہ تم اپنے اعمال کو تولو، وزن کرو، ناپو، یعنی کہ دیکھو تم اعمال جو کر رہے ہو کیا کر رہے ہو، قبل اس کے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں۔ یعنی کہ انسان کی وفات ہو جائے گی تو ہمارا جو ہے حساب و کتاب ہوگا، نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، لہذا موت آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر کر لو، دیکھ لو، جانچ کر لو، تاکہ سانس اکھڑنے کے بعد ہائے ہائے نہ کرنا ہو۔ اس لیے کہ انسان دنیا کے اندر اپنے آپ کو سمجھ گیا، اس کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگی، اپنی خامیاں خرابیاں نظر آنے لگی، تو اس کے پاس موقع ہے، چانس ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سدھار سکتا ہے، اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، چینج کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اگر نظر آیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس طرف رہنمائی فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے، غور کرے، تفکر کرے، نظر دوڑائے کہ کل کے لیے اس نے کیا پیش کیا ہے۔ ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، کل یعنی مرنے کے بعد کے لیے، قیامت تک کے لیے، قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ دنیاوی تیاریوں پر تو سب لوگ نظر رکھتے ہیں، روز بینک بیلنس چیک کرتے ہیں، کتنی زمینیں ہم نے خرید لی، کتنے دکانات ہم نے بنوا لیے، اور دنیا بھر کے جو جائیداد ہم خریدتے ہیں اس کا حساب و کتاب بار بار رکھتے ہیں، دوستوں کو بتلاتے ہیں، رشتہ داروں کو بتلاتے ہیں، اپنے آپ میں گرو محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن یہ سب آنکھ بند ہوتے ہوئے ختم ہو جائے گا۔ یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ موٹر، یہ دکان، یہ تجارت، یہ بزنس، یہ اولاد، یہ بیوی، یہ بچے، آنکھ بندتے ہوئے سب الگ ہو جائیں گے۔ ہمیں تنہا اس دنیا سے جانا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر نفس اس پر غور کرے، دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا پیش کیا ہے، کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم کل کی فکر کریں، مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے کہ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، نیکیوں کا پلڑا وزن ہو جائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، کامیاب ہونے والے ہوں گے، جنت میں جانے والے ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ،
اور جن کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ لہذا ہمیں یہ اصول بتلا دیا گیا ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، نیکیاں زیادہ رہیں گی تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر نیکیاں کم پڑ گئی تو ٹھکانہ ہمارا جو جہنم ہو جائے گا۔ لہذا ایک مومن، ایک مسلمان کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور توبہ استغفار کی طرف آنا چاہیے، تاکہ جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہے، اس کی جو ہے معافی تلافی ہو جائے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، آپ دیکھیں گے کہ جب ایک مومن، ایک مسلمان، ایک نیک انسان جب اس سے غلطی ہوتی ہے، وہ گناہ کرتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے، تو ڈرتا ہے اپنے گناہوں سے، خوف کھاتا ہے، اس سے ڈر لاحق ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ مومن جو ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے، ایک ٹیلے کے نیچے، ایک پتھر کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اور وہ ڈرتا ہے کہ یہ پہاڑ کہیں سرک کے میرے اوپر نہ آ جائے، یہ پتھر میرے اوپر نہ گرے اور میں ہلاک و برباد ہو جاؤں۔ تو ایک مومن جب گناہ کرتا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے میری پکڑ نہ کر لے اور مجھے جہنم کے اندر نہ ڈھکیل دے۔ لہذا ایک مومن اور ایک مسلمان کی یہ پہچان ہے کہ جب اس سے غلطی ہو تو نادم ہو، شرمندہ ہو، ڈرے اور خوف کھائے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، توبہ کرے، معافی مانگے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، کہ ایک فاسق و فاجر کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کو دیکھتا ہے، تو اس کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ایک مکھی اس کے ناک پر آئی اور اڑ کر چلی گئی، یعنی ناک پر ایک مکھی بیٹھی اور اس کے سامنے سے چلی گئی، یعنی اتنا ہلکا سمجھتا ہے۔ لہذا مومنوں والی صفت کو اختیار کیجئے اور اپنے غلطیوں اور گناہوں کی معافی تلافی کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر بندہ اس دنیا کے اندر توبہ کرتا ہے، بندہ اس دنیا کے اندر معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو معاف کر دیتا ہے، اور صرف معاف ہی نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے، ویسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین بندے بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو طہارت اختیار کرتے، ہر قسم کی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں بار بار توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم سب کے سب مل کر توبہ کرو، سارے کے سارے لوگ توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ لہذا ایک مومن، ایک مسلمان کو ہمیشہ جو ہے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو، صرف دکھاوے کے لیے نہیں، صرف ٹائم پاس کے لیے نہیں، بغیر دل کے، بغیر ارادے کے نہیں، بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، اور توبہ کے جو شروط ہیں ان تمام شروط کو مد نظر رکھتے ہوئے توبہ کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہارے سیئات کو دور کر دے، تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں
جنت کے اندر، ایسی جنتوں کے اندر داخل کر دے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں۔ لہذا ایک مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ توبہ استغفار بار بار کرتا رہے۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ توبہ استغفار کی قبولیت کے لیے بعض شروط جو ہے علماء نے بیان کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جو گناہ کر رہا ہے اسے فوراً ترک کر دے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گناہ پر وہ شرمندہ ہو، نادم ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ رکھے۔ ایسا نہ ہو مسجد میں بیٹھ کے توبہ کر رہا، بھی سوچ رہا ہے ادھر توبہ کر رہا، ادھر جا کے باہر جو ہے پھر وہی گناہ کر رہا ہے، بلکہ پختہ ارادہ کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے اگر معاملہ حقوق العباد میں سے ہے، اس نے کسی کا حق مار لیا ہے تو پہلے اس کے حق کو جو ہے واپس کر دے، اسے دے دے، یا اس شخص سے جو ہے معافی تلافی کر لے۔ ان تمام شروط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آپ دیکھیے توبہ کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ توبہ اس وقت تک قبول ہوگی جب تک کہ وہ انسان جاکنی کے عالم میں نہیں پہنچتا ہے۔ یعنی کہ اگر انسان آخری وقت میں پہنچ گیا، اب سانس اس کا اکھڑنے لگا، اس کے نظروں کے سامنے موت منڈلانے لگی، اس وقت توبہ کر رہا ہے، اس وقت معافی مانگ رہا ہے تو بیکار ہے اس وقت۔ اس لیے پہلے جب انسان صحیح سلامت ہو اس وقت توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ شرط یہ کہ انسان سچی توبہ کرے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ شرط یہ کہ بندہ معافی تو مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر تو ہو، اقرار تو کرے، شرمندہ تو ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ تو پھیلائے، روئے، گڑ گڑائے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے تاکہ اس مبارک مہینے کے اندر ہماری مغفرت ہو سکے، ہم جہنم سے آزاد ہو سکیں اور جنت کے اندر اپنا داخلہ کرا سکے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقام پر توبہ کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ لوگ نہیں جانتے، ان کے پاس علم نہیں ہے کہ ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کے توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستو، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو صدقات کو قبول فرماتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لہذا ایک مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرے۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ وہی وہ ذات ہے جو توبہ کو اپنے بندوں کے توبہ کو قبول فرماتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان سے ان کے سیئات کو دور کرتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے اس کا علم اسے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو شخص برا عمل کرے، گناہ والا کام کرے، او یظلم نفسا، یا اپنے نفس پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کرے، معافی مانگے، مغفرت طلب کرے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا پائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اگر تم سے غلطیاں ہو جائیں، تم سے گناہ کے کام ہو جائیں تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے، رحمان ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور وضاحت کے ساتھ اپنے ان بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جو بندے گناہ کے اندر ملوث ہیں، جنہوں نے گناہ کے کام انجام دیے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا کہ اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے، گناہ کے کام کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ بہت ہی صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر بتلا دیا ہے کہ میرے وہ بندے جو گناہ میں مبتلا ہیں، جو برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لہذا مومن کی زبان سے یہ سننا، یہ کہنا بہت بری چیز ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ ہم نے اپنے رب کو جانا نہیں ہے، اپنے اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے پکار رہا ہے، بلا رہا ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ لہذا قرآن مجید پڑھتے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے کہ جو ہے ان اللہ هو الغفار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں اور ان صفات سے امید لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئیے، رجوع کیجئے، اس کے دین کی طرف، اس کے احکامات کی طرف آئیے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ان صفات کو بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید لگائے، بھلائی کی امید لگائے، یہ آس اور امید لگائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا۔ لہذا یہ کہنا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میں اب تک گناہوں کے اندر پڑا رہا، یہ بات غلط ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگانی چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا، اور ان تمام اسباب کو اختیار کرنا چاہیے جنہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں توبہ اور استغفار کے اندر جو ہے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی طریقے سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے ہم کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، جانے دو، ابھی تو جوان ہیں، ہٹھے کٹھے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، پیسے کی تو کمی نہیں ہے، موٹر گاڑیاں ہیں، ہمارا تو کاروبار بھی ماشاءاللہ چمک رہا ہے، دیکھیں گے جب تھوڑے بوڑھے ہو جائیں گے تب توبہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، اس کے بعد مسجد کا کونا پکڑ لیں گے، اللہ اللہ کریں گے۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ شیطانی وسوسے اور دھوکے ہیں۔ آپ اپنے آنکھوں سے معاشرے کا، سماج کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ ایک نوجوان ہٹا کٹا چلتا پھرتا ابھی باہر بائک لے کر نکلا تھا، صحیح سلامت تھا، ہنستا کھیلتا تھا، پتہ چلا کہ فون آیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ ہے کوئی گارنٹی زندگی کی؟ ہے کوئی عطا پتہ اس کا؟ نہیں پتہ ہے میرے بھائیوں۔ تو پھر ہم شیطانی دھوکے میں کیوں آئے
کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں گناہ چھوڑ دیں گے، بعد میں مغفرت طلب کر لیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، کب ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑے، کب ہمارے موت کا وقت آ جائے۔ لہذا ایک مومن اور مسلمان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، ایک ایک دن اور ایک ایک رات جو ہے اس کے جو ہے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق گزرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورہ قیامہ کی اس آیت بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں یعنی کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ گناہ کو آگے بڑھاتا رہے، تو اس کی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ان یؤخر توبتہ ویستمر علی فجرہ، کہ انسان اپنے توبہ کو مؤخر کرتا ہے، یعنی بعد میں وہ توبہ کرے گا، یہ سوچتا ہے بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں معافی مانگ لوں گا، وَيَسْتَمِرَّ عَلَى فَجْرِهِ، اور فسق و فجور پر جو ہے مستمر رہتا ہے، جمع رہتا ہے اور برائی میں لگا رہتا ہے۔ وَيَقُولُ سَوْفَ أَتُوبُ، اور کہتا ہے ان قریب میں توبہ کر لوں گا، ان قریب میں گناہ کو چھوڑ دوں گا۔ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ عَلَى شَرِّ مَا كَانَ عَلَيْهِ، کہتے ہیں یہاں تک کہ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس موت آ جاتی ہے اور اسی برائی کے اندر وہ مبتلا رہتا ہے، اسی برائی اور شر کے اندر وہ پھنسا رہتا ہے۔ تو یہ انسان دھوکے میں رہتا ہے کہ کل توبہ کر لوں گا، پرسوں توبہ کر لوں گا، ان قریب توبہ کر لوں گا۔ یہ اہل ایمان کی پہچان نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان اور اہل جنت کی پہچان یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ وہ لوگ اگر ان سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کوئی فحش کی بات، کوئی برائی کا کام انجام ہو جاتا ہے یا دے لیتے ہیں، یا وہ اپنے نفس پر جو ہے ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کے استغفار طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمائے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْمَلُونَ، کہ وہ لوگ جن گناہوں کو جانتے ہیں اس پر وہ لوگ مصر نہیں رہتے ہیں، اس پر وہ دوام نہیں برتتے ہیں، بلکہ گناہ کا علم ہوا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، استغفار طلب کرتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کی پہچان ہے، یہ جنت والوں کی پہچان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، کہ ان کے اس کام کی وجہ سے، ان کے اس توبہ استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے مغفرت ہے، اور ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گے اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن سے، مسلمان سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن عقل مند ہوشیار مسلمان اور مومن وہ ہے جو فوراً توبہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اور جو ہے فوراً اپنے گناہوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے بس ایک دو حدیثیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا، کہ اے میرے بندو تم دن و رات خطا کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، گناہ کے کام انجام دیتے ہو، وانا اغفر الذنوب جمیعا، اور میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، فاستغفرونی استغفر لکم، تم مجھ سے استغفار طلب کرو، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم گناہ کرتے ہو، تم غلطی کرتے ہو، دن و رات تم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ فاستغفرونی، تم مجھ سے استغفار کرو، مجھ سے معافی مانگو، مغفرت طلب کرو، استغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے روئے تو صحیح، گڑ گڑائے تو صحیح، معافی تو مانگے،
لہذا میرے بھائیوں میرے دوستو، ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے اندر اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ جو لوگ دن کے اندر غلطی کیے ہیں، دن کے اندر گناہ کیے ہیں، ان کے توبہ کو قبول فرما لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور دن کے اندر اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ جو لوگ رات کے اندر گناہ کیے ہیں ان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ حتی تطلع الشمس من مغربہا، یہاں تک کہ جو ہے سورج مغرب سے جو ہے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت کا دن آ جائے تو مغرب سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک اللہ تبارک و تعالی روزانہ جو ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لہذا ایک مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے، معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور ہمیں معاف فرما دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، جب معافی مانگ لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ویسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لہذا ایک مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، اگر ہم حقیقی معنوں میں توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا۔ ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ کبھی بھی ہمیں یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان، توبہ کے درمیان، استغفار کے درمیان، معافی کے درمیان یا دعاؤں کے درمیان کوئی چیز حائل ہے، کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ تصور ہے، بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم لوگ اتنے گئے گزرے ہیں، ہم لوگ اتنے گنہگار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ نہیں میرے بھائیوں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے گا، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کریں، صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ۔ کبھی روئیے، رونا سیکھیے میرے بھائیو، رونا سیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا سیکھیے، تنہائی میں ہاتھ اٹھانا سیکھیے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا سیکھیے، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، سارے دکھ رکھ دیجئے۔ یقین جانیے آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مغفرت طلب کیجئے تو پورا یقین اعتماد ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ جس طریقے سے ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ سے ضد کرتا ہے، روتا ہے اور رو کر جو ہے وہ اپنے مطالبات کو منوا لیتا ہے، ایسے اپنے رب سے روئیے، اپنے رب سے معافی مانگیے، اپنے رب کے سامنے اقرار کیجئے پروردگار مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی، مجھ سے یہ گناہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو مغفرت کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو غفار ہے، تو غفور ہے۔ پروردگار مجھے بھی معاف فرما دے، میں بہت گنہگار بندہ ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں مانتا ہوں، پروردگار تو مجھے معاف فرما دے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے گا، ہمیں معاف فرما دے گا۔ لہذا میرے بھائیوں میرے دوستو، اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تو اپنے رحمت سے ہم تمام مسلمانوں کو کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم تو اپنے رحمت سے ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلا۔ پروردگار عالم تو اپنے رحمت سے ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ پروردگار عالم تو اپنے رحمت سے ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔